اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان یہ کیا ہے کہ ہمارے لیے اپنا نبی بھیجا۔ یہ اللہ نے خصوصی احسان ہم پر جتایا بتایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں پر اللہ نے احسان کر دیا، بغیر مانگے خیر دے دی، من بغیر مانگے خیر دی ہے، اور وہ خیر یہ دی ہے کہ ان کے لیے رسول بھیجا۔ اللہ نے اپنے رسول کو اپنے پیغامات کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہاں، وہ پیغام ہماری طرف سے، اس لیے ہماری زندگی ذمہ داریوں کی ہو گئی۔ زندگی ہے ہی ذمہ داری کی چیز، اس لیے ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنا دین دیا ہے، دین کے کام دیے ہیں کہ دین کے کام کرو تاکہ دین وجود میں آوے، زندگی میں آوے۔ کیونکہ زندگی میں دین آنا ضروری ہے، سننا جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ جس طرح دوا کا بدن میں جانا ضروری ہے، آنکھوں کی دوا آنکھوں میں جائے، کان کی دوا کان میں جائے، پیٹ کی دوا پیٹ میں جائے، تو یہ اس سے فائدے کی امید ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے دین زندگیوں میں آنا ضروری ہے۔ زندگی ہے ہی دین کے لیے، اور اللہ نے ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اور دنیا آخرت بنانے کے لیے دی ہے۔ یہ ترتیب ہے کہ ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اور دنیا ہماری جو ہے وہ ہماری آخرت بنانے کے لیے۔ یہ بات حدیث شریف میں واضح ہے۔ فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دی ہے۔ یہ ٹکڑا حدیث پاک کا بشارت ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی، یہ بشارت ہے اللہ کے انعام کی کہ دنیا کی ساری چیزیں تمہارے لیے۔ کوئی چیز تم کو بالواسطہ فائدہ دے گی، کوئی چیز بلا واسطہ فائدہ دے گی، شان صورت بلا واسطہ فائدہ دیتے ہیں، کوئی سی چیزیں آپ کی محنت سے فائدہ دے گی، ہاں، لیکن یہ سب پیدا کی گئی ہے اس کے لیے کہ تمہارے لیے۔ ان الدنیا خلقت لکم، تمہارے لیے دنیا پیدا کر دی گئی ہے، یہ بشارت ہے۔ نبی کے ذمہ ہے بشارت بھی بتاوے، ذمہ داری بھی بتاوے، انجام بھی بتاوے۔ یہ نبی کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرنے پر بشارت بھی دے، ذمہ داری پہلے بتاوے، پھر بشارت بتاوے، پھر کام کرنے پر انجام بتاوے۔ اس سے ان کی صداقت اور سچائی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے کوئی بات نہیں کہتے، وہ جو کچھ کہتے ہیں یا اللہ کے لیے کہتے ہیں یا تمہاری کامیابی کے لیے کہتے ہیں، ان کی ذات دوسری باتوں سے بری ہوتی ہے۔ اس لیے یہ فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے، اور تم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دینداری کی بڑی علامت یہ ہے، دینی سمجھ کی بڑی علامت یہ ہے کہ دلوں میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، حدیث شریف ہے کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے گا اس کو اپنے دین کی سمجھ دے گا۔ دین کی سمجھ کی کیا علامت ہے؟ کہ دین کی سمجھ کی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر اپنی آخرت بنانے کی فکر آ جائے، کہ میری آخرت بن جائے، میری آخرت بن جائے۔
آخرت کا بننا بڑی بات ہے، کیونکہ آخرت کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو آخرت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت بطور بدلہ کے دیں گے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آخرت کیسے دیں گے؟ بطور بدلہ کے دیں گے۔ جیسے بازار میں آپ جائیں گے تو آپ کو بطور بدلے کے کوئی چیز ملے گی، آپ پیسے دیں گے تو مال ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا۔ تبادلہ ہے، کچھ دینا کچھ لینا، ہاں تبادلہ ہے۔ اللہ اپنی شان سے دیں گے، ہم اپنی ذمہ داری سے پیش کریں گے۔ آخرت جو ملے گی وہ ایک تو بطور بدلہ کے ملے گی، دوسرا بطور بقا کے ملے گی، یعنی آخرت باقی رہے گی، وہ ختم ہونے کے لیے ہے ہی نہیں۔ جیسے دنیا باقی رہنے کے لیے نہیں ہے، روز سورج نکلتا ہے، روز چھپتا ہے، زندگی یوں تو پوری ہوتی ہے، کوئی چیز جو ہے یہاں باقی رہنے کے لیے نہیں۔ ایسے آخرت کی کوئی چیز فنا ہونے کے لیے نہیں ہے، ہاں وہ باقی رہنے کے لیے ہے۔ تو آخرت جو اللہ تعالیٰ دیں گے وہ